اگر آپ معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ حوصلہ دینے والے بنیں۔ آپ ایک اس طرح کے شخص بنیں جو ہمیشہ یہ کہے کوئی بات نہیں، آگے بڑھو، تم کر سکتے ہو۔ شرم کرو کی بجائے حوصلہ رکھو کی بنیاد ڈالیں۔ حوصلہ رکھیں، کہنا شروع کریں۔ امید بنیں، امید دینے کی کوشش کریں۔ لوگ کیا کہیں گے کہنے کی بجائے تمہیں کیا اچھا لگتا ہے یہ کہنا سیکھیے، یا ہمیں کیا اچھا لگتا ہے یہ کہنا سیکھیے۔ اپنے آپ کو میسیجز دیجئے کہ لوگ کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے، ان کا کام ہے، انہوں نے کچھ نہ کچھ کہنا ہے، مگر اس کا آپ کی زندگی کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ چیزوں کو اپنے نظریے سے دیکھ رہے ہیں اور آپ چیز کو اپنے نظریے سے دیکھ رہے ہو۔ ایک ٹاسک اگر آپ 10 بندوں کو دیں گے تو وہ 10 بندے اس ٹاسک کو ایک جیسا نہیں سوچیں گے، ہر کوئی اپنے تجربات کی بیس پہ اس کو دیکھے گا اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز کو آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہو اگلا بھی اس طرح سے دیکھے، تو اس میں ہرٹ ہونے کے بجائے حوصلہ رکھیں، ہمت دیں، یہ کہنے کے بجائے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کہیں کہ ہمیں کیا بہتر لگتا ہے یا ہمارے لیے کیا بہتر ہے یا ہم اپنے لیے کیا بہتر کر سکتے ہیں۔ جینڈر بائسنس ختم کریں۔ ایک اس طرح کا معاشرہ جس میں جینڈر کو دیکھ کے اسپیسیفائی نہ کیا جائے کس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بلکہ اس کو ہمت دیں، اس کو حوصلہ دیں کہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے اوپر سزا دینے کے بجائے اس کی رہنمائی کریں، اسے گائیڈنس دیں کہ چیز کس طرح سے ہے اور کس طرح سے ہو سکتی ہے۔ جب آپ اس کی رہنمائی کریں گے تو وہ اپنے آپ کو گرو کرنا شروع کر دے گا، وہ اپنی دوسری غلطیوں کا اظہار بھی آپ کے سامنے کرے گا، آپ کو بتائے گا کہ یہ چیز میں کس طرح سے کروں یا یہ چیز اس طرح سے ہوئی ہے کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے معاشرے کے کس سائڈ پہ کھڑا ہونا ہے، اس سائڈ کے اوپر جہاں پہ لوگوں کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کے راستے میں رکاوٹ بنی جاتی ہے، ان کے راستے میں پتھر رکھنے کی کوشش کرنی ہے، یا ایک وہ والا شخص بننا ہے جو سپورٹ دینے والا، ہمت دینے والا، حوصلہ دینے والا، اور وہ والا شخص جو ہمیشہ دعا کے لیے تیار رہتا ہے، جو ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کے لیے بات کرتا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے۔ شرم انسان کو صرف معاشرتی طور کے اوپر یا اپنی ذات کے اوپر افیکٹ نہیں کرتی، وہ انسان کو روحانی طور پہ بھی افیکٹ کرتی ہے۔ وہ اس کے اندر مایوسی، بے بسی، ناکامی اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انڈیوس کر دیتی ہے، اور اس کو احساس دلا دیتی ہے کہ تم بیکار اور ناکارہ شخص ہو، ایک اس طرح کا شخص جس سے اللہ بھی ناراض ہے۔ شرم انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ یہ آزادی تب ہوگی جب آپ سمجھیں اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بندے کو ذلیل نہیں کرتا بلکہ عزت دیتا ہے، وہ اس کو پیار سے بلاتا ہے۔ اصل دین خوف نہیں بلکہ محبت اور رحمت ہے، جو ہمیشہ انسان کو اپنی طرف بلاتا ہے، جو ہمیشہ انسان کو کہتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے میرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ تم گناہ گار ہو، تمہارے لیے شرم کی بات ہے، تو آزادی یہ ہے کہ آپ اسے کہیں اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور میں اپنے دل سے اگر سچی توبہ کروں گا تو وہ مجھے معاف کر دے گا۔ میں اللہ کی رحمت کے سہارے جی رہا ہوں، نہ کہ تمہارے تانوں کے سہارے۔ میں اپنے رب پہ یقین رکھتا ہوں، وہ مجھے بخشے گا اور میرے اوپر اپنا کرم کرے گا، اور یہ والی جو وقتی کیفیت ہے اس سے میں نکل جاؤں گا۔